معزز سامعین کرام، عزیز بچوں، ہم عمر ساتھیوں، بڑے بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب المشرقین والمغربین، والصلاة والسلام علی جد الحسن والحسین، وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ تنم فرسود جاں پارا زہجرہ یا رسول اللہ، دلم پزمرد آوارا زعیسیاں یا رسول اللہ، ذکر دا خیش حیرانم سیا شدر زیسیانم، پشیمانم پشیمانم پشیما یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بیس کو تھوڑا کم کر لیجئے گا، بیس کو۔ حضرات محترم، یہ پروگرام عالی جناب کمل شافی صاحب کی جانب سے ان کی دختر نیک اختر کی شادی کے موقع پر انعقاد کیا گیا ہے۔ ممبر نور پر آپ کے اپنے عزیز قریب چہیت امام حضرت قاری اسرائیل صاحب تشریف فرما ہیں، اچھے خطیب بھی ہیں، واعظ بھی ہیں اور اچھے نعت خواں بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھیں۔ یہ اکیلے آل ان ول ہیں اور ہر چیز، ہر طرح کے فن ان کے اندر ہے، اللہ نے انہیں نوازا ہے۔ الحمدللہ کافی دنوں سے آپ کے یہاں ہے اور دعا ہے مولا اور کافی دنوں تک ان کو رکھے۔ شہزادہ حضرت علامہ عظمت اللہ رحمانی قاری محمد رضا صاحب بیٹھے ہیں، اللہ انہیں بھی سلامت رکھے۔ اور ہمارے عزیز، آپ سب کے عزیز، آپ کے ڈمری سے کے ذرے سے اٹھ کر شعر و سخن کی زمین پر ایک اپنا نیا مکان بنانے والا وہ سخنور جس کو دنیا کوثر عزیزی مظفر پوری کے نام سے جانتی ہے، وہ ممبر نور پر ہیں۔ ان کی شاعری ہو رہی تھی اور میں تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوا۔ مجمع کی قلت و کثرت پر نو کمنٹ، میں کچھ نہیں بولوں گا، لیکن جو تقدیر میں 1,00,000 یا 1,000 کے مجمع میں کرتا ہوں، وہی رنگ میں چاہوں گا کہ میں یہاں بھی چڑھا کے بول دوں، چاہے جتنی دیر تک میں کوشش کروں گا اپنی جانب سے۔ اور یہ میری عادت میں شمار ہے کہ مائک اچھا ہو یا نہ ہو، مجمع اچھا ہو یا نہ ہو، میں جس کام کے لیے آتا ہوں میں بھرپور کرتا ہوں، چونکہ میں آدھی گفتگو تو تصور میں کرتا ہوں، اور جب تصور میں بات ہوتی ہے تو پتہ ہوتا ہے کہ انسان ہو نہ ہو فرشتے موجود ہیں، انسان ہو نہ ہو یہ نباتات، یہ جمادات، یہ حیوانات سرکار کی ذکر میں مشغول ہے، یہ سن رہے ہیں ذکر مصطفیٰ۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کرے، پڑھے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بار اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بار اور، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ گدائے حضور بابا عبدالستار بنگالی رحمت اللہ علیہ، ہمارے عزیز کرم فرما عالی جناب منظور صاحب کی دعوت محبت ہے، ان کے صاحبزادے میرے سب سے عزیز، اس گھر میں اگر کوئی فرد سب سے زیادہ میرے قریب ہے یا عزیز ہے، واضح بھائی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ان سب کو سلامت رکھے۔ اب میں شروع ہونے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آج کل معاملہ کیا ہے ہمارے سماج کا، جب کسی کے گھر محفل ہو
پروگرام ہو، موقع شادی خانہ آبادی کا ہو، موقع چھٹی کا ہو، موقع اور کسی کی خوشی کا ہو یا غم کا ہو، لوگ میلاد کا اہتمام کرتے، لیکن سننے کون جاتا ہے؟ جن کو کھانے کی دعوت ہوتی ہے وہ جاتا ہے، اگر نہ ہو تو لوگ نہیں آتے ہیں۔ اور یہ آپس میں گفتگو ہوتی ہے، کوثر عزیزی صاحب توجہ چاہوں گا، آپس میں گفتگو ہوتی ہے کہ فلانا کا میلاد ہے، مطلب کمل کا میلاد ہے، ہم کہاں جائے؟ بازل صاحب کی محفل ہے، ہم کیوں جائے؟ منظور صاحب کی محفل ہے، ہم کیوں جائے؟ قاری اسرائیل صاحب کی محفل ہے، ہم کیوں جائے؟ کوثر عزیزی صاحب کی محفل ہے، ہم کیوں جائے؟ قاری محمد رضا کی محفل ہے، ہم کیوں جائے؟ اب میں ایک جملہ اکثر کہا کرتا ہوں آج کل کے پروگرام میں کہ سنیے، یہ سچ ہے کہ انتظام فرمانے والے منظور صاحب ہو سکتے ہیں، انتظام و انصرام کرنے والے بازل صاحب ہو سکتے ہیں، انتظام و انصرام کرنے والے کمل شافی صاحب ہو سکتے ہیں، انتظام و انصرام کرنے والے قاری اسرائیل ہو سکتے ہیں، انتظام و انصرام کرنے والے قاری محمد رضا اور مولانا کوثر عزیزی ہو سکتے ہیں، لیکن پروگرام کسی دنیا دار کا نہیں بلکہ مدینے کے تاجدار کا ہوا کرتا ہے۔ اور مان لیا کہ یہ آج کا پروگرام کمل صاحب کا ہے، مان لیا کہ آج کا پروگرام کمل صاحب کا ہے، لیکن جس نبی کے نام سے پروگرام ہے وہ نبی صرف ان کے نہیں بلکہ سب کے نبی ہے، وہ آقا سب کے ہیں، وہ ہمارے نبی بھی ہیں، وہ آپ کے نبی بھی ہیں، وہ اپنوں کے نبی ہیں، وہ غیروں کے نبی ہیں، وہ انسانوں کے نبی ہیں، وہ حیوانوں کے نبی ہیں، وہ نباتات کے نبی ہیں، وہ جمادات کے نبی ہیں، وہ کائنات کے نبی ہیں، وہ شمس و قمر کے نبی ہیں، وہ بجر و بحر و بر کے نبی ہیں، وہ برگ و ثمر کے نبی ہیں، وہ ہر ذرے کے نبی ہے، وہ ہر قطرے کے نبی ہے، وہ نبی العالمین ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، وہ طٰہٰ و یاسین ہے، وہ راحت العاشقین ہے، وہ مراد المشتاقین ہے، وہ شمس العارفین ہے، وہ سراج السالکین ہے، وہ رب کے محبوب ہے، دانائے غیوب ہے، اور آقا شافع یوم النشور ہے، اور شان ان کی ایسی ہے کہ قرآن سے آپ پوچھو، قرآن تو میرے نبی کو جانتا ہے، قرآن تو میرے نبی کو پہچانتا ہے، قرآن تو میرے نبی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو قرآن کہتا سنو، ان کا چہرہ والضحیٰ، ان کی زلفیں واللیل اذا سجا، ان کی آنکھیں ما زاغ البصر وما طغیٰ، ان کی مقبولیت ما ودعک ربک وما قلیٰ، ان کی گھڑیاں وللآخرۃ خیر لک من الاولیٰ، ان کی مرضی ولسوف یؤتیک ربک فترضیٰ، ان کی رفتار سبحان الذی اسریٰ، ان کے گفتار وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، ذات ان کی قد جاءکم من اللہ نور، شان ان کی قد جاءکم برہان من ربکم، مقام ان کا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اور آپ قرآن کو پڑھ لو، 30 پارے ہیں، 114 سورتیں ہیں، 6666 آیتیں ہیں، آپ پڑھو ایک ایک ورق کو، ہر ورق سے پیارے نبی کے ذکر کی خوشبو آئے گی، کہیں یا ایھا المزمل کہا گیا آقا کو، کہیں مدثر کہا گیا آقا کو، کہیں یاسین کہا گیا آقا کو، کہیں طٰہٰ کہا گیا آقا کو، کہیں محبوب کہا گیا آقا کو، کہیں حبیب کہا گیا آقا کو، کہیں عزیز کہا گیا آقا کو۔ کل ملا کر آدمی اگر ذکر مصطفیٰ کرنا چاہے تو اس نتیجے پر پہنچے کہ کرے مدحت شہ انبیاء، یہ مجال کس کے زبان میں؟ جسے نعت پڑھنے کا شوق ہو وہ نبی کو ڈھونڈے قرآن۔ نعرہ رسالت علامہ قاری سجاد رضوی، قاری سجاد رضوی، شادی خانہ آبادی۔ کرے مدحت شہ انبیاء، یہ مجال کس کے زبان میں؟ جسے نعت پڑھنے کا شوق ہو وہ نبی کو ڈھونڈے قرآن میں۔ ماشاءاللہ، اور ہمارے امام نے، ہمارے قائد نے، ہمارے رہبر نے، ہمارے پیشوا نے، ہمارے سلطان نے، ہمارے سردار نے، ہمارے آقا نے، ہمارے نگہباں نے، ہمارے مہربان نے، ہمارے سید نے، ہمارے سردار نے، ہمارے امام نے، اعلیٰ حضرت سرکار نے آج سے 100 سال
سال پہلے ہم سنیوں کو ایک عقیدہ دیا تھا کہ سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی. بولے سبحان اللہ. بہت ہی مشہور کلام ہے, سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی, سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے, ہے سب اچھوں سے اچھا ہمارا نبی. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے, ہے ان اونچوں سے اونچا ہمارا نبی. سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیجئے, اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. غمزدوں کو رضا مستدیجے کے ہے, بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. بولے مچل کے سبحان اللہ. ایک بہت ہی نفیس نقطہ ذہن میں آ رہا ہے, علماء کرام کی توجہ چاہتا ہوں. قاری اسرائیل صاحب, قاری محمد رضا صاحب, مولانا کوثر عزیزی صاحب توجہ چاہتا ہوں. امام نے 100 سال پہلے عقیدہ دیا. اب آپ کا اعتراض ہو سکتا ہے کہ کوثر عزیزی پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نعت سن لیجئے, قاری محمد رضا پڑھتے ہیں کہتے نعت سن لیجئے, قاری اسرائیل پڑھتے ہیں کہتے نعت سن لیجئے. لیکن سجاد رضوی آج ایک نئی بات بتا رہے ہیں کہ نعت نہیں بلکہ یہ سنیوں کا عقیدہ ہے. بولے سبحان اللہ. یہ سنیوں کا عقیدہ ہے کہ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی. ہم تو اس کو کلام سمجھتے تھے, ہم تو اس کو نعت سمجھتے تھے, ہم تو اس کو ذکر سمجھتے تھے. آپ عقیدہ کہہ رہے کیوں کر کہہ رہے ہیں؟ تو میں کہوں گا کہ ٹائمنگ پر دھیان دیجئے, ٹائمنگ پر توجہ چاہتا ہوں, ٹائمنگ پر دھیان دیجئے. یہ اس زمانے میں لکھا گیا کلام ہے جس زمانے میں ندوہ میں میٹنگ ہوتی تھی اور یہ بات ہوتی تھی کہ معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے. یہ اس زمانے میں لکھا گیا کلام ہے جس زمانے میں کوئی بدبخت اٹھتا اور یہ کہتا تھا نبی بڑے بھائی کی طرح ہے, کوئی کہتا تھا نبی مالک و مختار نہیں ہے, کوئی کہتا تھا نبی مالک کل نہیں ہے, کوئی کہتا تھا نبی کے پاس علم غیب نہیں تھا, کوئی کہتا تھا نبی شافع اور شفیع نہیں ہے, کوئی کہتا تھا نبی کو کسی چیز کا اختیار نہیں ہے. معاذ اللہ. جب اس زمانے میں نبی کے اعظم کے عظمت پہ حملے ہو رہے تھے, جب اس زمانے میں نبی کے اعظم کی شان میں انگشت نمائی کی جا رہی تھی, جب اس زمانے میں لوگ اپنے آپ کو بد نصیبوں اور بدبختوں میں شمار کر رہے تھے, توہین رسالت کر کے اس وقت ہمارے امام نے قلم کو اٹھایا اور بر صغیر کے ایمان والوں کی نگہبانی فرمائی اور کہا کہ جو بدبخت کہتے ہیں, کیا کہا کہ جو نالائق اور بدبخت لوگ یہ کہتے ہیں کہ اپنی طرح ہے یا بھائی کی طرح ہے, مالک نہیں ہے, مختار نہیں ہے, ان کے سامنے یہ کہو کہ وہ تمہارے ماننے کا ذوق ہے, وہ تمہارے سمجھنے کا معیار ہے. میرے امام کے عشق کا معیار یہ ہے کہ سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی, سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چک گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. اور امام نے عقیدہ دیا کہ نبی کو بھائی کی طرح نہ ماننا, امام نے عقیدہ دیا نبی کو اپنی طرح نہ ماننا, امام نے عقیدہ دیا نبی کو رشتہ داروں کی طرح نہ ماننا, امام نے عقیدہ دیا نبی کو مجبور اور بے کس نہ ماننا, امام نے عقیدہ دیا نبی کو شافع ماننا, شافع شفاعت نہیں کر سکتے یہ نہ ماننا. اور امام نے کہا ماننا ہوگا تو اس انداز میں ماننا کہ سب سے پیارے آقا ہے, سب سے نرالے آقا ہے, سب سے بہتر نبی ہے, سب سے اچھے نبی ہے, سب سے اعلیٰ نبی ہے, سب سے بالا نبی ہے, سب سے نرالے نبی ہے, سب سے عظیم نبی ہے, سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی. اب آپ کے ذہن میں ایک سوال ہوگا کہ مولانا یہ عقیدہ صرف اعلیٰ حضرت کا تھا اور ہم ہی لوگوں کا ہے یا ان سے پہلے کسی کا تھا؟ تو ایک بات بتا رہا ہوں, پتہ کی آپ توجہ کرنا اور پڑھ لینا. آپ غوث اعظم کی زندگی پڑھ لو, حضور پیر میرا میرے میرا شاہ جیلا, غوث الثقلین امام الاولیاء, قطب الاقطاب, فرد الافراد, الشیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ کو آپ پڑھو. ان کی زندگی میں, ان کے سوانح عمری میں یہ بات روزے روشن کی طرح آیا ہو جائے گی کہ غوث اعظم کا عقیدہ یہی تھا کہ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی. غریب نواز کا عقیدہ تھا سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی. مخدوم سمنانی کا عقیدہ تھا سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی. مخدوم بہاری کا عقیدہ تھا سب
سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی امام اعظم کا عقیدہ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی امام مالک کا عقیدہ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی امام شافعی کا عقیدہ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی امام احمد بن حنبل کا عقیدہ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی امام موسیٰ کاظم کا عقیدہ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی جعفر صادق کا عقیدہ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی امام علی نقی علی کا عقیدہ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی امام رضا علی کا عقیدہ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی امام زین العابدین کا عقیدہ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی امام حسین کا عقیدہ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی کربلا والوں کا عقیدہ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی بدر والوں کا عقیدہ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی احد والوں کا عقیدہ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی خندق والوں کا عقیدہ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی موتا والوں کا عقیدہ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی حدیبیہ والوں کا عقیدہ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی یمن والوں کا عقیدہ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی فلسطین والوں کا عقیدہ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی مدینہ والوں کا عقیدہ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی مکے والوں کا عقیدہ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی صحابہ کا عقیدہ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی تابعین کا عقیدہ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی ائمہ مجتہدین کا عقیدہ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی اولیاء کاملین کا عقیدہ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی انبیاء سابقین کا عقیدہ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی. آپ کہو گے مولانا وہ کیسے؟ تو سنیے، عالم ارواح میں ایک میثاق ہوا تھا. میثاق میں نبیوں سے اللہ نے وعدہ لیا تھا، اور وعدہ یہ تھا کہ تیرے درمیان محبوب چاہیں تو محبوب کو محبوب ماننا پڑے گا، محبوب کو پیشوا ماننا پڑے گا، محبوب کو قائد ماننا پڑے گا، محبوب کو رہبر ماننا پڑے گا، محبوب کو امام ماننا پڑے گا. اور تمام نبیوں نے جب وعدہ کر لیا، گویا آدم کی صدا یہ تھی سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، عیسیٰ کی صدا سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، موسیٰ کی صدا سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، داؤد کی صدا سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، زکریا کی صدا سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، یحییٰ سلیمان و لوط و ہود و شعیب و ہارون کی صدا سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی. کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے، انبیاء و مرسلین آئے، اور سب نے ہمارے نبی کو نبی مانا، ہمارے نبی کو قائد مانا، ہمارے نبی کو رہبر مانا، ہمارے نبی کو پیشوا مانا. اور ہمارے امام اعلیٰ حضرت نے ہم غلاموں کے لیے اور آسان کر دیا. اسی کلام میں ایک شعر لکھا اور عالم تصور میں پوچھا نبیوں سے کہ انبیاء سے کیا عرض کیوں مالک ہو، انبیاء سے کیا عرض کیوں مالک ہو، کیا تمہارا نبی ہے ہمارا نبی؟ تو جواب آیا ہاں، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا. جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی. ہمارے نبی کو سب نے مانا، بس افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کو ہم خود نہیں مانتے. ہمارے نبی کو سب نے مانا اور ہم خود نہیں مانتے. آپ کہو گے مولانا کیسی بات کرتے ہو، دن رات کہتے ہیں کہ نبی والے ہم. تو سنیے، ایمان کا مطلب خالی قول سے نہیں ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. بولیں سبحان اللہ. زبان سے اقرار بھی کرنا ہے، دل سے تسلیم بھی کرنا ہے. اور جب دل کا تذکرہ آ گیا ہے تو آج کل میری ایک وائرل کلپ ہے، وہ سنیے کہ دل کا معاملہ کیا ہے. اللہ نے انسان کو نوازا، ہاتھ دیا، پیر دیا، زبانیں دی، آنکھیں دی، جسم و جسمانیت سے نوازا. لیکن غور کرنا، ہاتھ آپ کا آپ کے ہیں، شریعت کی روشنی میں جیسے چاہے استعمال کرے. پیر آپ کا آپ کے ہیں، زبانیں آپ کی
آپ کی ہیں، آنکھیں آپ کی ہیں، دماغ آپ کا ہے، جسم آپ کے ہیں، آپ جیسے چاہے استعمال کرے جائز طریقے سے، لیکن اسی جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جس کو ہندی میں ہردے، اردو میں دل اور عربی میں قلب کہا جاتا ہے۔ سنیے، ہاتھ کو جیسے چاہے استعمال کیجئے، مرضی آپ کی، پیر کو جیسے چاہے استعمال کیجئے، مرضی آپ کی، آنکھوں کو جیسے چاہے استعمال کریں، مرضی آپ کی، زبان کو جیسے چاہے استعمال کریں، مرضی آپ کی، دماغ کو جیسے چاہے استعمال کریں، مرضی آپ کی۔ آپ کو اختیار ہے، اس لیے کہ ہاتھ آپ کے ہیں، پیر آپ کے ہیں، زبانیں آپ کی ہیں، آنکھیں آپ کی ہیں، لیکن سنیے، اسی جسم میں ایک ٹکڑا ہے جس کو دل کہا جاتا ہے، اور دل کو آپ اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر سکتے، دل کو آوارگی سے استعمال نہیں کر سکتے، دل کو جہاں تہاں استعمال نہیں کر سکتے، دل کو کسی دنیاوی لیلا کو نہیں دے سکتے، دل کو کسی دنیاوی دولت کو نہیں دے سکتے، دل کو دنیاوی شہرت کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ ارے ہر چیز آپ کا ہے، لیکن دل آپ کے نہیں ہے، بلکہ دل تو مدینے والے آقا کے لیے دیا گیا ہے، دل تو آمنہ کے لال کے لیے دیا گیا ہے، دل تو مدینے کے تاجدار کے لیے دیا گیا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہے، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ تو دل تو آقا کے لیے دیا گیا ہے، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ من قلب سلیم۔ قرآن مقدسہ کی آیت مبارکہ، اللہ فرماتا یاد کرو اس دن کو، یوم جس دن تمہارے اولاد تمہیں کام نہیں آنے والے، جس دن تمہارے مال تمہیں کام نہیں آئیں گے، لیکن جن کے پاس قلب سلیم ہوگا، لیکن جن کے پاس قلب سلیم ہوگا وہ لوگ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ قلب سلیم کا ترجمہ علماء بیٹھے ان سے آپ پوچھنا، یہ بتائیں گے قلب سلیم کا مطلب صاف دل، شفاف دل، ایک بغض و کینہ اور حسد سے خالی دل، یہی ترجمہ ہے قلب سلیم کا۔ لیکن حضرت جنید بغدادی، جن کی ولایت کا شہرت غوث اعظم سے پہلے بغداد میں سب سے زیادہ تھا، حضرت جنید بغدادی سے پوچھا گیا، حضور قلب سلیم کا مطلب کیا ہے؟ صاف دل۔ قلب سلیم کا مطلب کیا ہے؟ پاک دل۔ قلب سلیم کا مطلب کیا ہے؟ شفاف دل۔ تو جنید بغدادی کہتے ہیں کہ دل کو قلب سلیم بنانے کے لیے، دل کو صاف کرنے کے لیے، دل کو پاک کرنے کے لیے، دل کو شفاف کرنے کے لیے سب سے آسان طریقہ، سب سے معتبر طریقہ، سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے دل سے دنیا کی محبت نکال کے مدینے والے آقا کی محبت ڈال لے، نبی سے محبت کر لے، تب جا کے دل قلب سلیم ہوگا، تب جا کے دل پاک ہوگا۔ اور میں تو ڈمری والوں کو پیغام دوں گا، سینے میں دل میرے بھی ہیں، سینے میں دل آپ کے بھی ہیں، سینے میں دل کوثر عزیزی صاحب کے بھی ہیں، سینے میں دل قاری محمد رضا اور اسرائیل صاحب کے بھی ہیں۔ اور دل کا تو کام ہے دھڑکنا، ہر ایک کا دل دھڑکتا ہے، کسی کا دل اس کی دولت کے لیے دھڑکتا ہے، کسی کا دل شہرت کے لیے دھڑکتا ہے، کسی کا دل اولاد کے لیے دھڑکتا ہے، کسی کا دل ماں باپ کے لیے دھڑکتا ہے، کسی کا دل دنیا والوں کے لیے دھڑکتا ہے، کسی کا دل مالک و مختار کے لیے دھڑکتا ہے دنیاوی۔ اور اگر کسی کا دل دنیاوی چیزوں کے لیے دھڑکتا ہے، ان کے لیے سجاد رضوی کا پیغام یہ ہے کہ دل تو ہے سب کے سینے میں، اور دل کا کام ہے دھڑکنا۔ تو آپ کوشش کریں کہ آپ کا دل دنیا دار کے لیے نہیں بلکہ مدینے کے تاجدار کے لیے دھڑکے۔ دل کا کام ہے دھڑکنا، تو دل دھڑکے تو ایک ایک دھڑکن سے یہ صدا آئے کہ یا نبی سلام علیکہ۔ دل دھڑکے تو نبی کی محبت میں
میں دھڑکے دل دھڑکے تو آمینہ کے لال کی عقیدت میں دھڑکے. اور یاد رکھو اگر دل پیارے نبی کو دے دو گے تو کی محمد سے وفا, تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نام. حضرات محترم, میں کوئی نیا آپ کے لیے نہیں ہوں اور مجھے آپ لوگ جانتے ہیں, چونکہ یہی وہ ڈمری کی سرزمین ہے. کسی موقع سے شب برات یا شب معراج کا موقع تھا, امام صاحب گواہ ہیں, 2.25 گھنٹے یا 2.5 گھنٹے کے قریب لگاتار میں بولا تھا. تو پتلا دبلا دیکھ کے یہ مت سوچئے گا کہ کمزور آدمی ہے, سینے میں اتنا دم ہے کہ مجھ سے 3 گنا صحت کے مالک دلکش راٹھوی صاحب بوکارو میں میرے کو پکڑ کے کہتے صحیح صحیح بتاؤ تم کھاتے کیا. میں نے کہا تھا بھیا کچھ نہیں, بس یہ بزرگوں کا فیض ہے, علماء کرام کی دعا ہے, ماں باپ کی دعا ہے. اللہ تعالیٰ اس طرح جو گاڑی چل رہی ہے مزید اس میں برکتیں نازل فرمائے. آپ لوگ بھی سلامت رہیں, اور بڑے دنوں کے بعد ڈمری میں آنے کا اتفاق ہوا ہے. مجھے یقین ہے کہ اب بہت جلدی دوبارہ آنے کا بھی موقع مل جائے گا, چونکہ لوگ بھول جاتے ہیں اور جب لہجہ پہنچتا ہے تو پھر لوگوں کو یاد آتا ہے. یہ منظور صاحب ہی بلا کے چھوڑے تھے, پھر منظور صاحب ہی بلائے ہیں. اللہ ان کو سلامت رکھے. ہاں بیچ میں کوثر عزیزی صاحب کے دروازے پہ ادھر ایک تقریب ہو چکی ہے, اللہ ان کو بھی سلامت رکھے. بس آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں, انشاءاللہ پھر کبھی آئیں گے, مکمل سنائیں گے. میں تھکا نہیں, آپ لوگ تھک